بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم مکالمہ کے نام سے ایک نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں کچھ نوجوان میرے پاس تشریف لائے ہیں اور وہ خودکشی کے موضوع پر کچھ اسلام کے حوالے سے، کچھ سوسائٹی کے حوالے سے اور کچھ بحیثیت مجموعی انسانیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ خودکشی اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، کیسے لوگ خودکشی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کے اس اقدام کو اسلام کس پہلو سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب سے متعلق لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مسئلے میں گرفتار ہو کر یا کسی کیفیت میں گرفتار ہو کر یا کسی بیماری کا وہ شکار ہو کر خودکشی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ کسی خاص مذہبی جذبے کے تحت خودکشی کا اقدام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اقدام جو ہیں مختلف پہلوؤں سے ان کی کیا حقیقت ہے، کیا نوعیت ہے، تو یہ نوجوان مجھ سے اس سلسلے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ اپنی ترتیب کے لحاظ سے جو سوالات ان کے ذہنوں میں موجود ہیں وہ سوالات میرے سامنے رکھیں، تو پھر ہم ایک تبادلہ خیال کے طریقے پر اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ سوالات کا آغاز کیجیے۔ اس موضوع پہ جو میرا پہلا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بیشتر ایسے مقامات آتے ہیں کہ وہ حالات سے بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے۔ سم ٹائم وہ حالات سے بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے، یا وہ دین کی کچھ گناہ وہ اس قدر کر بیٹھتا ہے کہ وہ اپنی بات میں اصلاح کر لیتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں مزید اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، میں ہو سکتا ہے ماضی مطلب مستقبل میں کوئی مزید کوئی گناہ کر بیٹھوں یا کوئی مسئلہ میرے ساتھ پیش آ جائے، تو اس چیز کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں یا میں اپنی خودکشی کر لوں تاکہ میں ان سارے جھنجھٹ سے چھٹکارا حاصل کر لوں یا آزادی حاصل کر لوں۔ تو اس چیز کے اندر تو یہ تو ایک بہت ہی بہتر انسان کے لیے ایک آسان حل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بہتر ہو جائے اور وہ آگے جا کے جنت کو بھی حاصل کر سکے۔ تو اسلام نے اس آسان حل کو، چونکہ اسلام جو ہے وہ آسانی کا دین ہے، تو اس آسان طریقے کو اسلام نے حرام کیوں قرار دیا ہے، خودکشی اسلام میں حرام کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ سب سے پہلے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، خودکشی کا موضوع بہت اہم ہے اور خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچے جو ہیں کسی وجہ سے والدین سے ناراض ہو گئے، یا مثال کے طور پر جو ایکسپیکٹیشنز تھی والدین کی ان سے پوری نہیں ہو سکیں، وہ اس کو بنیاد بنایا اور اپنے آپ کو انہوں نے ختم کر لیا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو خود ان کی اپنی خواہشات ہیں ان خواہشات کو وہ پورا نہیں کر پاتے، جو بعض اوقات کسی محبت کی صورت میں، بعض اوقات کسی اور صورت میں، وہ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی گول کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس محبت کی وجہ سے جب اس میں ناکامی ہوتی ہے تو ایک خاص کیفیت میں جا کر وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو کئی سچویشنز ہیں اس نوعیت کی، تو اس وجہ سے یہ بالکل ٹھیک آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آج ہم اس پر بات کریں کہ نوجوانوں کے اندر بالخصوص جو اس طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اس میں اصل بات کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے جو بنیادی بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں۔ تو جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو پھر باقی بات کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ وہ کیوں بھیجا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب امتحان اور آزمائش کیا ہوتی ہے اس بات کو آپ سب جانتے ہیں، ہم ہر وقت کسی نہ کسی امتحان سے، کسی مشکل سے، کسی آزمائش سے گزرتے رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی امتحان جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مشکل مرحلے بھی آتے ہیں، کچھ آسان مرحلے بھی آتے ہیں، کچھ کٹھن معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ اس امتحان میں ہوتے ہیں کہ انسان کو کوئی بیماری، کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم جو اپنی خواہش ہے اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ یا ایک نوجوان جو ہے وہ اس کو اتنی آسائشیں، اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور دوسرا بچہ بالکل اس کو کھانے کے لیے بھی میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقسیم کیوں ہے، یہ تفریق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب جو دین نے دیا ہے وہ دین نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم انسان آزمائش میں ہیں، امتحان میں ہیں۔ ایک کچھ خاص وقت ہے جو ہم نے اس دنیا کے اندر گزارنا ہے،
گزار کر 60 70 80 سال گزار کر ہم نے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، اور اس زندگی کے اوپر ہماری اخروی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا ایک بہت طویل و عریض نا ختم ہونے والی زندگی کا انحصار ہے اس پوری ہماری اس کیفیت کے اوپر، یا اس جو ہماری دنیا میں زندگی گزاری ہوئی ہے اس کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ تو اس لیے یہ بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے، امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ تو امتحان جب ہوگا، اور امتحان بھی بہت تھوڑے وقت کا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اربوں کروڑوں خربوں سال کی زندگی میں چند سال کا امتحان ہے۔ یعنی اگر آپ اربوں سال کے مقابلے میں 60 70 سال کو رکھیں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو جب اس امتحان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو دو طرح کی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک صبر کی آزمائش اور دوسرے شکر کی آزمائش۔ صبر کی آزمائش یہ ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مشکل آتی ہے مختلف نوعیت کی، اور اس میں سے وہ گزرتا ہے، اور اس کو صبر کے پروسیس سے گزر کر اپنے آپ کو اس آزمائش میں سے کامیاب کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو آزمائش ہوتی ہے وہ شکر کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، انعام دیتا ہے، اور اس کے بعد اس انسان کو ان نعمتوں سے انصاف کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر ملا ہوا ہے، تو یہ آزمائشیں اصل میں ہر طرح کی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک آزمائش ناکامی بھی ہے۔ ان میں سے ایک آزمائش وہ کسی بھی معاملے میں ناکامی ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک آزمائش عارضہ بھی ہے، وہ کوئی نفسیاتی عارضہ، کوئی نفسیاتی بیماری یا اس طرح کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بالعموم جو ہوتا ہے وہ ناکامی اور اس طرح کے مسائل سے گھبرا کر، یعنی جو فرار اختیار کرتا ہے انسان ان چیزوں سے، ان مشکلوں سے گھبرا کر انسان اختیار کرتا ہے۔ تو جب یہ کام کرتا ہے کوئی انسان تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی آزمائش پر اعتماد نہیں رہا، یعنی اللہ نے تو آپ کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کا اور اس امتحان کا وقت مقرر کر دیا ہے، یعنی ایک بندے کے لیے 60 سال، ایک بندے کے لیے 70 سال، ایک بندے کے لیے 30 سال، تو یہ آزمائش کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہوا ہے اس کے لیے۔ تو جب مقرر کر دیا ہوا ہے تو جب ہم اس اللہ میاں کو کہتے کیا ہیں در حقیقت؟ یہ کہتے ہیں کہ جی اب میں یہ فیصلہ آپ پر نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ چھوڑنا تو اللہ تعالیٰ پر چاہیے، تو ہم اللہ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ اب میں خود کروں گا، کیونکہ آپ نے جو مجھے آزمائش میں ڈالا تھا تو وہ تو ٹھیک نہیں ڈالا تھا، یہ آزمائش جو ہے یہ میری ہمت سے اب باہر ہو گئی ہے، میں اس کے مطابق کھڑا نہیں ہوتا۔ تو ایک طرح سے اللہ کا جو نظام ہے بنایا ہوا اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، اس کو غلط قرار دیتے ہیں اپنے اس اقدام سے۔ تو ہمیں جب جیسے ہی ہم یہ کرتے ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسلام اس کو ممنوع قرار دیتا ہے اور حرام قرار دیتا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ بہت زیادہ دکھ ہے کہ مجھے یہ کسی نے دھوکہ دیا، میرے کام سے یہ دھوکہ ہو گیا، اس لیے میرا دکھ ایسا کسی کا بھی دکھ نہیں جتنا میرا دکھ ہے۔ اس دکھ میں آ کے میں نے خودکشی کی۔ سوسائٹی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرا اس کا دکھنا بہت زیادہ تھا تو اس لیے اس نے خودکشی کر لی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یہ کہ اس بندے کی اگر اسلام نے ایسی کوئی چیز بنائی ہے کہ ہاں اس کیس کے اندر اس بندے کے لیے جائز ہے، یہ کر سکتا ہے، اس بہت بڑی سچویشن آ گئی کہ وہ اپنے مائنڈ میں نہیں رہ گیا، اس پہ کنٹرول ہی نہیں رہ گیا اور اس نے خودکشی کر دی، تو ایسی سچویشن ہے کوئی اسلام کے اندر جو سوسائٹی بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اس سچویشن میں آگے کر دی، یا وہ بندہ خود کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ میری اینڈ آ گیا ہے تو میں کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی چیز ہے اسلام میں کہ ہاں اس پوائنٹ میں وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قانون کیا ہے، اصول کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، دین کہتا کیا ہے۔ تو دین تو ایک جو بحثیت مجموعی اصول دے گا وہ اصول یہی ہوگا کہ خودکشی حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی آپ کو دے دی ہے، جس آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے، وہ آزمائش خدا نے دی ہے،
تو اس لیے آپ کو اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. یہ تو اصول ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں دوسرا حصہ کیا ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ آگے خدا نے کس بندے کو کتنی رعایت دینی ہے, کتنی رعایت نہیں دینی, اس کا فیصلہ قیامت تک مؤخر ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ دے کہ یہ واقعتاً اپنی نفسیاتی کیفیت کے اندر یا اپنے حالات کی وجہ سے یہ واقعتاً ایسی کیفیت میں تھا کہ میں اس کو اس نے بھی جو بھی معاملہ کیا ہے میں اس کو اس میں معافی دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں اس کے حالات کو دیکھ کر. لیکن یہ فیصلہ خدا کا ہے اور خدا کا فیصلہ ہمیں آج معلوم نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چونکہ آج معلوم نہیں ہے تو ہم عموم پر بات کریں گے. یعنی ایک جنرلائز بات جو ہے اسلام کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ خودکشی جو ہے وہ کرنا حرام ہے. کیونکہ اگر ہم کسی ایکسیپشنل کیس کی بنیاد پر اس کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ ہر بندہ جب اس کیفیت میں آتا ہے تو اصل میں اپنے آپ کو بہت تنگ محسوس کرتا ہے. لیکن جب وہ اس کیفیت سے باہر نکل جاتا ہے یعنی اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو وہ خود کو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی کیفیت یا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. تو لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دین کی روح سے خودکشی تو حرام ہے. البتہ کسی وجہ سے اس کو ایسے سمجھیے کہ مثلاً کیا چوری جو ہے وہ جائز کام ہے یا ناجائز کام ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوری ایک ناجائز کام ہے اور اس کو اللہ نے بھی منع کیا ہے اور دین نے بھی منع کیا ہے. اور اسی طرح جو وہ دوسرے کی حق تلفی ہے اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کی سزا بھی ہوگی, دنیا میں بھی سزا ہوگی, اللہ کے ہاں بھی سزا ہوگی. تو یہ ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دین نے اس کو بیان بھی کیا ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنی مجبوری کے اندر آ جائے, اتنے حالات اس کے خراب ہو جائیں کہ وہ چوری کے معاملے میں آ کر کھڑا ہو جائے, یعنی اس سے چوری کا جرم جو ہے وہ سرزد ہو جائے. ایسا اگر ہو تو لیکن اس کی نیت کیا ہے, اس کے حالات کیا ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کو ہم تو نہیں جانتے, نہ سوسائٹی جانتی ہے, تو یہ خدا ہی جانتا ہے. تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعض حالات, بعض معاملات کی رعایت دیتے ہوئے اس کے اس جرم کو معاف کر دے. تو اس لیے ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. یعنی آخرت کا معاملہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کو آخرت تک چھوڑ دیا جائے, اور یہاں کا جو معاملہ ہے وہ یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ دین جو بات کہتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی آپ کو دی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے, اوروں سے بھی حفاظت کرنی ہے. یعنی کوئی آپ کی زندگی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کو اس کو روکنا ہے. اور اسی طرح آپ کو خود بھی یہ حق نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی اپنی تو ہے ہی نہیں, یہ آپ کے پروردگار کی امانت ہے آپ کے پاس. تو اس لیے آپ تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ جو چیز ہے اس کے اندر ہم کو کھڑے ہونا چاہیے. کوئی استثناء ہے, کوئی ایکسیپشنل کیس ہے, وہ سیپریٹ ہے جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اچھا، اس کا ایک سوال میرا اور اٹھتا ہے کہ جس طرح ہر برائی ہوتی ہے، اسلام تو ایک ایسا دین ہے کہ کسی بھی چیز سے وہ تب تک روکتا نہیں ہے جب تک اس کے کوئی منفی اثرات نہ ہوتے ہوں. جیسے کہ جھوٹ ہے، چوری، جس طرح آپ نے بھی چوری کا ذکر کیا کہ چوری ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب ہے کہ وہ غلط چیز ہے، ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، بری چیز ہے. تو ہم خودکشی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی بتایا کہ خودکشی جو ہے بیسکلی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، ہم بیسکلی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے جس امتحان میں اتارا گیا ہے وہ امتحان ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے مرضی سے فیصلہ کریں جو کہ غلط ہے، لمیٹیشن کو کراس کر رہے ہیں. تو اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ خودکشی کے ایسے کیا منفی اثرات ہیں کہ جس طرح سے اسلام نے اس کو کانٹرڈکٹ کیا ہے یا اس کو روکا گیا ہے کہ خودکشی جو ہے حرام ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے معاشرے پہ کوئی منفی اثرات بھی ہوں گے. تو ایسے کیا منفی اثرات ہیں جو معاشرے کے اوپر اس کے پڑ سکتے ہیں جو کہ ایک معاشرہ خراب کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، وہ ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے, یہ بھی آپ نے اچھی ڈائمنشن کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ دیکھیے پہلی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کوئی شخص اسلام کے اندر کھڑا ہوا ہے یا کسی اور مذہب کے اندر کھڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر زندگی کے ساتھ ایک شدید محبت رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ زندگی کے ساتھ محبت. تو جو آدمی اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو, جو اس کی سب سے پیاری چیز ہے, سب سے محبوب چیز ہے, اس کو وہ چھوڑتا ہے, تو گویا کہ اپنی فطرت سے انحراف کرتا ہے.
اپنی فطرت کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جا کر کھڑا ہوتا ہے. وہ فطرت جس پر انسان ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. تو ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ جب کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو اپنی سب سے محبوب چیز کو ایک طرح سے چھوڑتا ہے. اور دوسرا پہلو پھر جب مذہب کے اندر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے، کیونکہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے انسان اس کو چھوڑ رہا ہے، سب سے اپنی عزیز ترین چیز کو چھوڑ رہا ہے. دوسری بات. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جس کے بارے میں احادیث میں بھی آیا ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے، کہ یہ اصل میں مایوسی کی علامت ہے. مایوسی کے بارے میں یہ عام بات آپ نے سنی ہوگی کہ مایوسی گناہ ہے، کیونکہ مایوس ہو کر انسان سٹیپ فارورڈ نہیں لیتا، انسان اپنی زندگی کے اندر سرگرم عمل نہیں ہوتا، وہ نہ دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاں اس کو ایک آزمائش کے اندر ڈالا ہے، وہاں اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہوئی ہیں. یعنی اگر وہ بیٹا ہے تو والدین کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ اگر سوسائٹی کا فرد ہے تو پوری سوسائٹی کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. اسی طرح وہ اگر باپ ہے تو بچوں کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. تو پوری سوسائٹی کی کسی نہ کسی پہلو سے ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. تو وہ اس نے اس ذمہ داری سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے. تو یہ وجہ بھی ہے کہ اصل میں یعنی مایوس ہوا، مایوس ہو کے اس نے فرار کا راستہ اختیار کیا. تو وہ سوسائٹی کا ایک ایسا شخص بن گیا کہ جس نے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آگے دیکھیے کہ وہ اس نے ایک روایت، ایک بیڈ ٹریڈیشن جو ہے وہ اس نے ڈیولپ کی ہے. جیسے ایک چور جو ہے چوری کر کے اصل میں جو کچھ بھی کرتا ہے لیکن سوسائٹی کے اندر ایک برے عمل کی بنیاد ڈالتا ہے. دوسروں کو بھی اس سے ترغیب ہوتی ہے کہ چوری ایک ایسا عمل ہے جس کو کیا جا سکتا ہے. تو جو آدمی خودکشی کرتا ہے تو ایک طریقے سے دوسروں کو بھی اس کی گنجائش دیتا ہے کہ اگر اس نے کیا کر لیے تو میں بھی کر لیتا ہوں. تو دوسروں کو بھی اس طرف ابھارتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بحیثیت مجموعی سوسائٹی ڈپریشن کی طرف جاتی ہے، زوال کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس کے جو کام کرنے والی سوسائٹی ہوتی کیا ہے، وہ انسانوں کا مجموعہ ہی تو ہے. انسان ترقی کرتے ہیں تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے. تو اس لیے جس پہلو سے بھی دیکھیں گے، آپ فطرت کے پہلو سے دیکھیں، آپ سوسائٹی کے پہلو سے دیکھیں، آپ دین کے پہلو سے دیکھیں، آپ انسان کے انڈیویجول جو وجود ہے اس کے پہلو سے دیکھیں، جس پہلو سے بھی دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ کو واضح ہوگا کہ یہ ایسا کام ہے کہ جو ایک طریقے سے انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کی تذلیل ہے. انسان گویا کہ اپنے ساتھ بھی اور اس کے نتیجے میں پوری انسانیت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اگر کسی شخص پر ایسی کوئی کیفیت آ جائے جس میں وہ سوسائڈل ہو گیا ہے تو اس کو کیسے اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، یہ ایک عام بات ہے اور جو ایک طریقے سے جس کو سب کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر غور بھی کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی آسان نہیں ہوتی. اس میں آپ کسی بھی کیفیت میں ہوں، آپ نوجوانی کی کیفیت میں ہوں یا آپ ذمہ داریوں کے لینے والی پوزیشن میں ہوں یا ذمہ داریوں کو دینے والی پوزیشن میں ہوں، کسی بھی کیفیت میں ہوں، تو جب آپ تھوڑے سے میچور ہوتے ہیں، آپ کا برین ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیات انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں کہ وہ مایوسی اس پر طاری ہوتی ہے، وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے کسی نہ کسی پہلو سے. تو کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ آپ کو بظاہر بڑا خوش باش، بڑا زبردست نظر آئے گا، لیکن آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں گے، اس کی تفصیلات معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بہت، ان میں سے کئی لوگ بہت مسائل کا، بہت مصائب کا شکار ہیں. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے کہ کوئی انسان اگر کسی اس طرح کی کیفیت میں، اور بے شمار لوگ اس کیفیت میں آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈپریس محسوس کرتے ہیں، ناکام محسوس کرتے ہیں. انسان پر یہ کیفیتیں آتی رہتی ہیں. تو اس لیے اس کا جو حل ہے وہ سب سے بنیادی جو ہے، جو جس کو کرنا چاہیے، جو کوئی بھی مشکل پیش آئے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کا ایک طریقہ بتایا ہے، دو نقطے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے. وہ حل یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو ہم کو یعنی اس کو جو پہلی بات کہنی چاہیے، جو اس کو خود بھی سمجھنی چاہیے
اور ہم کو بھی یہ کہنی چاہیے کہ وہ اپنا سر اللہ کے حضور میں ڈال دے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر دے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑائے، اللہ کے حضور میں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے دنیا کی کوئی اور چیز قریب نہیں ہو سکتی. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کیفیت سے نکال دے گا انشاءاللہ. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو صبر سے مدد حاصل کریں، یعنی صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو ثابت قدمی کی کنڈیشن میں رکھیں، اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں، یعنی اپنے آپ کو سجیشن دیں اپنے آپ کو. تو یہ جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں، اپنے اوپر زور لگاتے ہیں، تو اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور دوسرا اس میں جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ کو نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. نماز ظاہر ہے کہ ایک تو وہ نماز ہے جو ہم کو ریگولر پڑھنی ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی صورت میں، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیں، مسجد میں جائیں اور یا ایسی صحبت اختیار کریں کہ جس میں دین کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، اور اس بات کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرائیں کہ یہ خدا کی نعمت دی ہوئی ہے جس کو آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا. یہ انسان کو اپنے آپ کو بھی بتانا چاہیے اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی یہی بات سمجھانی چاہیے. جب تک آپ اس کو نفسیاتی طور پر یا شعوری طور پر اوپر نہیں اٹھائیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو نکالنا مشکل ہے. تو یہ اس کی جو بنیادی جگہ ہے تو وہ تو یہی ہے، یہاں سے آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ جو سوال تھا کہ جو شخص اس نے خودکشی کرنی ہے، اب ہم نے اس کو نکالنا ہے. آپ نے اس کے دو طریقے بتائے، ایک کہ وہ صبر کرے، دوسرا وہ نماز پڑھے. صبر والی جو چیز ہے اس کے اندر تو اس کے پاس جب مصیبت آئی تھی تب اس نے صبر کیا، پھر مصیبت آ گئی یا پھر اس کو لوگوں کی طرف سے ہیلپ نہیں ملی، پھر اس نے صبر کیا. وہ تب پہنچا ہی تب اس سچویشن پہ صبر کر کے اس نے اس سچویشن پہ پہنچ گیا کہ اب وہ صبر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ آگے وہ خودکشی کا راستہ چن رہا ہے. تو یہ کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صبر کرے، کیونکہ وہ تو اب اینڈ سٹیج پہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لینی ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے، پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ بتاؤ کہ ایک بچے نے میٹرک کا امتحان دیا، وہ اس میں سے فیل ہو گیا، تیاری نہیں ہوئی، کوئی اور مسائل آ گئے، اس میں سے فیل ہو گیا. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ اور دوبارہ امتحان دو. اس نے دوبارہ امتحان دیا، پھر فیل ہو گیا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ کہ اور اچھی تیاری کرو. اور امتحان تیسری دفعہ پھر کہیں گے یہی، چوتھی دفعہ پھر یہی کہیں گے. کیونکہ اگر اس کے لیے میٹرک کا امتحان یا کوئی بھی امتحان یا کوئی ایجوکیشن یا کوئی چیز اس کی زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کی لائف کے لیے، اس کے وجود کے لیے، اس کی شخصیت کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو پھر اس کو یہی فارمولہ ہے اس کے پاس. فارمولہ ایک ہی ہے کہ اس نے ایک دفعہ ٹرائی کی، کامیاب نہیں ہو سکا، پھر دوبارہ ٹرائی کرے، پھر تیسری دفعہ ٹرائی کرے. آپ کو یہی بات کہنی ہے اس کو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ مجھے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں اس کو ریسیو نہیں کر رہا ہوتا، یا میں آپ کو کوئی سمجھا رہا ہوتا ہوں تو آپ اس کیفیت میں نہیں ہوتے کہ آپ اس کو سمجھ پائیں یا ریسیو کر پائیں. آپ اپنے ہی ذہن کو بن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں لیکن کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ میں نے ایک ہی جملہ بولا، وہ آپ پر افیکٹو ہو. تو ایسا ہوتا ہے نا، یعنی ہم سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے، ٹیچرز کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات پورا کا پورا لیکچر نہیں سمجھ آتا یا پوری کی پوری نصیحت نہیں سمجھ آتی. ایک چھوٹی سی بات ہو یا ایک چھوٹی سی مثال وہ دیتے ہیں، وہ آپ کے دل میں اتر جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، اور اس کو بھی اصل میں وہ کیا ہے، وہ اس نے اپنے ساتھ بھی یہی کام کرنا ہے. ایک ٹرائی اس نے کی ہے، وہ ناکام ہو گیا، پھر ٹرائی کرے، پھر وہ ناکام ہو گیا، پھر ٹرائی کرے، تیسری دفعہ ناکام ہو گیا، پھر ٹرائی کرے. تو یہاں پر جو آزمائش کے معاملات ہوتے ہیں، امتحانات کے معاملات ہوتے ہیں، اگر ہمیں کامیابی ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں 1000 دفعہ ٹرائی کرنی پڑی تو ہم 1000 دفعہ ٹرائی کریں گے. اگر جو انسان بیمار ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کو یعنی کہ اس سب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، تو وہ
گورنمنٹ سے اپیل کرے کہ میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میری جان چھوڑ دی ہے، تو کچھ گورنمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو نہیں الاؤ کرتی ہیں، کافی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یعنی ایسی یہ آپ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ اپنی جو تکلیف ہے بیماری کی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا وہ سوسائٹی سے یا گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میری زندگی کو ختم کر دیا جی جائے؟ یہ آپ اصل میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی تو اس میں ویسے آپ ہی بتائیے کہ اس میں کیا یعنی آپ ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ سوسائٹی ہیں یا آپ مثال کے طور پر اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، کیا فیصلہ میں اگر کریں؟ عزیز ہوں تو بالکل بھی اس کو نہیں کھونا چاہوں گا، ہوں، لیکن اگر میں اس کی درد سمجھتا ہوں، ڈاکٹر ہوں کوئی، ہوں۔ تو پھر میں اس کو یعنی کہ اجازت دے سکتا یعنی اصل میں ہم غافل ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ جو اسباب پڑے ہوئے ہیں نا، یہ کچھ مشینیں پڑی ہوئی ہیں، یہ کچھ ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ علم حاصل کیا ہوا ہے، اسی طرح کچھ مسائل ہیں یا کچھ بیماریاں ہیں جو میرے باڈی کے ساتھ لگی ہیں، کچھ مسائل ہیں مجھے دنیا سے آ گئے ہیں، تو یہ ساری کیفیات، یہ ساری سچویشنز ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں کہ اور ہم ان اسباب کے اندر سے ان کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل میں سب سے بڑا حل کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ ہمیں ساری بات جو کرنی چاہیے، یعنی اسباب کی دنیا کے اندر کھڑے تو ہونا چاہیے، میٹیریل دنیا کے اندر لازماً کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ ہی کی پیدا کردہ چیزیں، لیکن اصل بات کس سے کرنی چاہیے؟ کیونکہ ڈاکٹر کو علم دینے والا منبع کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشینوں کو ایجاد کرنے کا علم دینے والا منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح کوئی جو میڈیسن ہے وہ میرے وجود پر افیکٹو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ یعنی کہ اور بعض اوقات افیکٹو ہو بھی جاتی ہے، بندہ بالکل آپریشن ہو گیا، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، اگلے ہی لمحے اس کی موت آ گئی، بغیر کسی اس کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عارضے کے، بغیر کسی بیماری کے انسان بیٹھا بیٹھا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں یہ ماننا چاہیے پورے یقین کے ساتھ، یہ اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر اتار لینا چاہیے اس بات کو کہ جو پروردگار ہی ہے جو ذرے ذرے کو ادھر سے ادھر، جو ذرہ ہے وہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اگر یہ میری موت کا فیصلہ کرنا ہے تو اصل میں اس کو عمل میں تو اللہ کے اذن سے ہی آنا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر آیا نہیں جا سکتا۔ میں اس سے انحراف ضرور کرتا ہوں، مثلا اس کی ایک اور خودکشی کی مثال میں اس کو سمجھ لیجیے کہ بلکہ اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ قتل کروانا چاہے تو اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، یعنی وہ فائر کیا، وہ فائر چل نہیں سکا، یا جس جگہ پر لگانا چاہتا تھا وہ نہیں لگ سکا، لگا بھی دیا پھر بھی ہاسپٹل میں جا کے اس کی جان بچ گئی، یا کوئی بھی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اس طریقے سے، تو کیا جو خودکشی کرنے والا ہے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ خودکشی کرنے والے نے اقدام تو کیا ہے، قتل کرنے والے نے اقدام تو کیا ہے، لیکن قتل ہونے کی اذن کس نے دیا ہے، اجازت کس نے دی ہے، اس کی موت کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی اس کی موت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ کوئی بیماری، کوئی تکلیف کی آخری شدت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جب یہ ہمیں یقین ہوتا ہے، جب یہ ہمیں یقین ہوتا ہے تو ہم آخری تکلیف کے باوجود، انتہائی تکلیف کے باوجود یہی گزارش بھی کرنی ہوتی ہے نا، تو اپنے پروردگار سے ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اٹھا لے، اب ہم میں سکت نہیں ہے۔ تو یہ درخواست بھی اگر کرنی ہو تو پروردگار ہی سے کرنی چاہیے اور درخواست کرنی چاہیے، اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی کیفیت ہو بھی جائے، اول تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی جائے تو یہی کہنا چاہیے کہ پروردگار اب تو میرا فیصلہ کر دے، لیکن خود اقدام کرنے کی اجازت نہیں۔
نہ ہمیں خود کو اجازت ہے اور نہ کسی اور کو، کیونکہ اگر ہم یہ اجازت دیں گے تو اصل میں وہ دروازہ کھلے گا جو اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا چاہتے، کیونکہ ایک پرابلم کی انٹینسٹی اتنی ہے حقیقت کے لحاظ سے، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے یا میں اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے اس کو اتنا سمجھ رہا ہوں، تو ہوتی تو وہ اتنی ہے لیکن میں اس کو اتنا سمجھ رہا ہوتا ہوں، تو اسی طرح کسی دوسرے کے لیے وہ بالکل ہی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسانوں کے درمیان میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں نہ کسی کی تکلیف کو چھوٹا کہنا چاہیے، نہ اپنی تکلیف کو بڑا کہنا چاہیے۔ تو ہماری تکلیف بھی بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو ہمارے پیمانے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا کارساز ماننا چاہیے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے اسی سے